حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور نے کہا کہ مجھے کنکر لا کے دیں۔ حضور نے رمی فرمانی تھی تو یہ کنکر اٹھا لائے، تو وہ نہ چھوٹے تھے اور نہ ہی وہ بڑے تھے، مناسب مقدار پر وہ کنکر تھے جس طرح کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کنکروں کو ہاتھ میں لیا اور حضور نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ فرمایا کہ غلو فی الدین سے بچو، تم میں سے جو پچھلی امتیں پچھلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ دین میں غلو سے ہلاک ہوئے ہیں۔ تو گویا حضور نے ان کنکروں کی تحسین فرمائی کہ یہ اسی مقدار کے ہیں جو مقدار مطلوب ہے، نہ تو اتنے چھوٹے کنکر کہ جو کنکر ہی نہ لگے اور وہ مقصدی رمی کا پورا نہ ہو، اس سے بھی منع کر دیا گیا، اور نہ یہ ہے کہ کوئی پتھر اٹھا لائے اور وہ پتھر مارنا شروع کر دے تو وہ پھر سنگ ریزے نہیں ہوں گے، وہ سنگ ہوں گے، وہ پتھر ہوں گے۔ تو یہ درمیانی ہے، تو حضور نے اس کی تحسین فرمائی۔ کوئی کہے کہ مجھے بہت غصہ ہے ان پر، شیاطین پر، اور وہ پتھر مارنا شروع کر دے، جس طرح وہاں کچھ لوگ جوتے اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تجاوز ہوتا ہے شریعت سے، یہ غلو فی الدین ہے۔ جب حضور نے کنکر مارنے کی تلقین کی ہے تو آپ کو شیطان پر غصہ زیادہ ہے آمنہ کے لال سے؟ وہاں شیطان بیٹھا ہوا تھوڑا ہے، وہ تو ایک علامت ہے اور ایک نفرت کو پیدا کرنے کے لیے کہ تمہیں شیطان اور شیطانی قوتوں سے نفرت ہو۔ تو اب کوئی کہے نہیں میں 7 کے بجائے 8 ماروں گا تو وہ غلو ہوگا، وہ کہ جی میرا غصہ زیادہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، 7 کنکر مار کے بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو وہ کہے میں 8 کنکر مارنا چاہتا ہوں، تو یہ غلو فی الدین ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں نے اتنے زور سے مارے ہیں کہ 6 ہی کافی ہیں، تو یہ بھی تفریط ہوگی۔ تو نہ 8 مارے جا سکتے ہیں، نہ 6 مارے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی کنکروں کے علاوہ جوتے مارے جا سکتے ہیں، اور نہ اس سائز سے بڑے جو ہے وہ پتھروں کی شکل کے اندر آپ سنگ باری کرنے لگ جائیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے میرا بڑا ذوق آ گیا تو میں ظہر کی 4 فرض کی بجائے 5 پڑھ لیتا ہوں، تو نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی کہے کہ وقت بہت تنگ ہے چلو میں 3 پڑھ لیتا ہوں، تو نہیں پڑھ سکتا۔ جو شریعت نے حد متعین کی ہے اس سے دائیں بائیں نہیں ہوا جا سکتا، تو غلو نہیں کیا جا سکتا۔ غلو فی الدین ہلاکت کا سبب ہے، اور پچھلی امتیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں عبادات کے اندر، ہمیں معاملات کے اندر، ہمیں رویوں میں، ہمیں دین کے سارے امور کے اندر جو معتدل راستہ ہے اس راستے پہ گامزن ہونے کی تلقین کی گئی، اور ہمیں آسانی اور سہولت کے راستے کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام 2 امور میں جو آسان امر ہوتا اس کو اختیار فرماتے ہیں۔ حالانکہ حضور اگر مشکل اختیار کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اور اللہ نے حضور کو بہت زیادہ توانائی اور طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن حضور کی مثال باقیوں کے لیے تھی۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت سارے امور جو ہیں وہ حضور نے ہمارے سامنے ان کی وہ شکلیں واضح کر کے رکھی تاکہ لوگ کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اپنی امت کو حضور نے جو تلقین ارشاد فرمائی وہ یہی تھی۔ ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا، فرمایا آسانیاں پیدا کرو، سہولتیں پیدا کرو، مشکل نہ بناؤ۔ وبشروا ولا تنفروا، بشارت دو، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کر دینا، لوگوں کو دور نہ کر دینا دین سے۔